اس وقت وہ فلیٹ میں زارا کے بالکل سامنے موجود تھا۔ زارا کے چہرے پر پڑنے والی یارم کی پرستائش نگاہیں وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نظروں کو شرم و حیا سے جھکا رکھا تھا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ یارم جیسے شخص کی تیز نظروں کا مقابلہ کر سکتی۔ یارم جو ایک عرصہ رنگ برنگی جوانیوں سے آشنا رہا تھا، جہاں خوبصورت تتلیوں نے اسے کئی رنگوں سے آشنا کروایا، ہر لڑکی کی طبیعت سے بخوبی واقف ہو جاتا۔ اس وقت وہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زارا کس کشمکش سے گزر رہی ہے، لیکن یہ اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ بس اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہ جاتا، جبکہ وہ بے تابی سے انگلیاں چٹاختے ہوئے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کیوں یارم کی ضد کو مانتے ہوئے یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یارم پر اعتماد نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس بات سے واقف تھی کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کی عزت کو نہیں نوچ سکتا۔ اس کے باوجود اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ زارا، کیا تم بے اعتمادی کا اظہار کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے آزاد کروا دیا، جب وہ بوکھلاتی ہوئی اس سے مزید دور ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں مجھے واپس جانا چاہیے، اس نے نرمی سے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے بازو پکڑتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ابھی دل نہیں بھرا، میں جانتا ہوں کہ پھر تم کبھی بھی یہاں نہیں آؤ گی، اسی لیے کچھ پل مجھے دیکھ لینے دو۔ یارم نے اس کے سامنے التجا کی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ یارم کسی کے سامنے التجا کرتا، لیکن زارا کی بات اور تھی۔ وہ زارا سے محبت کرنے لگا تھا، ایسی محبت جس میں پاکیزگی کا عنصر شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زارا ایسی لڑکی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے زارا سے ایک ملاقات کی خواہش کی، اور وہ کتنی بار اس کی اس طرح کی خواہش کو ٹھکرا چکی تھی۔ اس لیے اس بار اس کی منت اور التجا کو ٹھکرا نہیں پائی اور فلیٹ میں اس سے ملنے چلی آئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے بنا باپ کو بتائے گھر کی دہلیز پار کی تھی، وہ بھی صرف یارم کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ ابھی اسے آئے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے اور وہ واپس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عبایا میں موجود نرم و نازک وجود جیسے کسی گھبراہٹ کا شکار تھا، جبکہ خوبصورتی سے جھکی ہوئی آنکھیں دیکھنے والے کو مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ کھڑی ناک اور پنکھڑی جیسے ہونٹ جس کے ارد گرد حجاب نے ہالہ بنا رکھا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے چاند کی دلکشی کو بادلوں نے گھیر رکھا ہو۔ وہ تھی ہی ایسی، اتنی خوبصورت کہ یونیورسٹی کے کتنے لڑکے اس کے پیچھے صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے، لیکن اتنی ہی پاکیزہ کہ وہ کسی کو بھی اپنا نقاب اتارنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ کلاس میں بھی وہ مکمل پردے میں رہتی۔ لیکن نہ جانے کب اور کس وقت وہ یارم کی نظروں میں آئی اور پھر یارم کی تیز نظروں سے اپنا دل اور وجود بھی نہیں بچا پائی۔ جہاں یارم اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، وہیں زارا کے دل میں بھی اسے لے کر جذبات امڑ آئے تھے۔ ایک عرصہ وہ زارا کے پیچھے اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے لگا رہا، اور پھر بالآخر وہ اس کے جذبات کے آگے ہار گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اسے حقیقت میں چاہتا ہے۔ اپنی سخت طبیعت اور جذباتی پن کے باوجود یارم ایسا شخص تھا جو چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک باپردہ اور ایسی لڑکی ہو جسے خدا نے 7 پردوں میں چھپ کر رہنے کی ہدایت بخشی ہو، اور ایسی ہدایت آج کل کے دور میں کم لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ ذرا سی خوبصورتی مل جانے پر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہر لڑکی خود پر فرض سمجھ لیتی ہے۔ میں نہیں جانتا محبت مجھ پر کب اتنی سختی سے حملہ آور ہوئی ہے، اس نے آہستگی سے ایک بار پھر زارا کے سامنے اظہار کر دیا، جبکہ زارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص کے چہرے پر سجی ہوئی داڑھی اسے مزید حسین بنا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یارم میں چند برائیاں ضرور ہوں گی، لیکن وہ دل سے ایک صاف اور سچا انسان ہے۔ محبت ایسے ہی حملہ آور ہوا کرتی ہے، اور پھر اس سے دامن بچانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ زارا کا لہجہ بالکل گلاب جیسا تھا، اتنا شفاف اور نرم کے مقابل نیند سا سکون محسوس کرے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بس زارا کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی نرم مزاج، نفیس اور خوش مزاج، جس کے چہرے کا نور اس کے شفاف دل کی گواہی دیا کرتا۔
زارا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے تمہارے کردار سے عشق ہے، مجھے تمہاری عادتوں سے بے پناہ عشق ہے، جنہیں میں اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہی ہو جس سے اگر کوئی نامحرم دیکھے تو وہ بجائے اس پر خوشی کا اظہار کرے وہ سٹ پٹا جائے، تمہاری طرح اپنی نظروں کو جھکا لے۔ اور زارا اس بات سے واقف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی حسین شکل پر نہیں، اس کے حسین کردار پر مر مٹے۔ یہ بات اس نے خود پر لاگو کر رکھی تھی کہ عورت کو چاند کی طرح خوبصورت ہونے کے باوجود سورج کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ ہر نامحرم کی اٹھنے والی نظر خود بخود جھک جائے۔ اور عورت کوئی اتنا بلند کردار تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی جب فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی اور زارا نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ یارم کو دیکھا۔ اسے اسی بات کا خوف رہتا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اپنے کردار کی طرف ایک غلط سوچ بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ یارم نے سکون بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اٹھ کر فلیٹ کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست یا پھر کوئی پڑوسی ہو، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ یارم کے فلیٹ بنا اجازت لیے آ جاتا، خصوصاً اس کے فلیٹ پر جہاں اس نے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ زارا کے چہرے کا رنگ واضح طور پر زرد ہوا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر یہاں کوئی اسے دیکھ لیتا اور اس کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم کرتا۔ جلدی سے اپنے حجاب سے چہرہ ڈھکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے چلے جانا چاہیے تھا۔ آہستگی سے وہ یارم کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے تک آ گئی، لیکن تب تک یارم دروازہ کھول چکا تھا۔ لیکن سامنے کھڑے اس کے ماں باپ اسے حقیقت میں حیرت میں مبتلا کر گئے تھے، جو اس وقت شہر میں آئے اور اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے فلیٹ میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زارا کے چہرے کی رنگت بھی زرد ہو چکی تھی۔ دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی، لیکن تب تک شمائلہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ اندر آتے ہی شمائلہ بیگم نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ یہ سب کیا ہے یارم خان؟ شیراز خان کی دھاڑ پر یارم نے پلٹ کر زارا کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ مسلسل کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، جبکہ شیراز خان نے سر سے لے کر پیر تک اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ بابا، یہ زارا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا تھا، جبکہ شمائلہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ تمہیں ہمیں ایسی لڑکی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے ماما جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر زارا کو دیکھا اور پھر اس کے دفاع میں بولنا چاہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں زارا کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تب تک شمائلہ بیگم اندر داخل ہو چکی تھی اور انہوں نے زارا پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے اسے حقیقت دکھانی چاہی۔ یہ عبایا میں گھس کر تم یہی فعل سر انجام دے رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم جیسی لڑکیوں کو، جو اپنے باپ کے عزت کو یوں بیگانوں کے فلیٹ میں رول دیتی ہیں۔ انہوں نے اتنے سخت جملے کہے تھے کہ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس وقت جس طرح یارم کے پاس وہ موجود تھی، کوئی بھی اس کے لیے کسی طرح کی رائے قائم کر سکتا تھا۔ وہ شمائلہ بیگم کو بنا کوئی جواب دیے سسکتی ہوئی باہر نکلی اور پھر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ دور پڑی تھی، حتیٰ کہ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یارم اسے پکارتا ہوا پیچھے آیا، لیکن وہ وہاں سے یوں بھاگی جیسے اس میں ہمت ہی نہیں تھی پلٹ کر دیکھنے کی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پلٹ کر دیکھے گی یا اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے گی تو شاید وہ پتھر کی ہو جائے۔ اس جیسی لڑکیاں صرف ایک پل لگاتی ہیں۔ شمائلہ بیگم کو اس کی عزت رونتے ہوئے اور انہوں نے بنا کوئی تحقیق کے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ یقیناً ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ ان کے بیٹے کے فلیٹ میں کسی غلط مقصد کے لیے موجود ہے۔ محبت اور پاکیزگی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ یارم اسے پکارتا رہا لیکن وہ نہیں رکی، اسی لیے وہ ناکام ہو کر پلٹ آیا تھا۔ آتے ہی وہ شمائلہ بیگم کو بے بس اور لاچار نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ نے جو کچھ زارا کے بارے میں دیکھا وہ سب کچھ غلط تھا۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے ماما۔ اس نے ایک بار بھی اس کی صفائی میں بولنا چاہا۔ خدا کے لیے
مجھے آئینہ دکھانا بند کرو یارم، میں اپنی نظروں سے دیکھ چکی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے۔ حویلی میں اس طرح کی لڑکیوں کو کھڑے کھڑے گولی مار دی جاتی ہے، اور اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی تو کبھی بھی یوں کسی غیر محرم کے فلیٹ میں نہ پائی جاتی۔ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، جبکہ شیراز صاحب بھی غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ میں ہرگز بھی اس لڑکی سے تمہارے تعلقات برداشت نہیں کر سکتا، برخوردار، انہوں نے کہا، اور شیراز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا۔ وہ زارا سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی پاکیزگی پر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ خدا کے لیے آپ بار بار یہ الفاظ استعمال مت کریے کہ ایسی لڑکی، آپ اس کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں میری قسم، تم آج کے بعد اس لڑکی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح کے کردار کی مالک ہے اور اس کی تربیت کس طرح کی ہے۔ یہ لڑکیاں مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ایسے ہی اونچے گھرانے کے مردوں کو اپنے کردار کی شفافیت دکھا کر لوٹتی ہیں۔ تم ان لڑکیوں کو نہیں جانتے۔ جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے اب یہ بحث فضول لگنے لگی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی ماں نے جو رائے قائم کی ہے وہ ذرا بھی اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ خدا کے لیے اب آپ دونوں میں سے کوئی بھی زارا کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا۔ جبکہ شمائلہ بیگم غصے سے سرخ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں۔ تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو یارم، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیراز خان نے اسے فیصلہ سناتے ہوئے خاموش کر دیا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کے لیے اپنے ماں باپ کا حکم اولین ترجیح رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز پس سے پوشت ڈال سکتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی امیدیں اور خواہشوں کو نہیں۔ اگر وہ یہاں رہتا تو ضرور وہ زارا کو ایک بار پھر مناتے ہوئے اس کے دل سے اس وہم کو نکال سکتا تھا، لیکن اس وقت شیراز صاحب کا حکم تھا کہ وہ حویلی واپس آئے۔ شاید وہ اس لیے غصے میں تھے کہ انہوں نے اس بار رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، چاہے وہ جس حال میں بھی موجود تھے۔ لیکن ان کی نظر میں زارا ایک بدکردار لڑکی بن چکی تھی، اور یہی حقیقت تھی۔ زندگی میں پہلا تاثر جو آپ قائم کرتے ہیں وہ آپ کی موت تک قائم رہتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ آپ چاہے خود کو جتنا نیک ظاہر کریں، یا پھر آپ اپنی نیت کے مطابق کتنے ہی نیک ہوں، لوگ آپ کے بارے میں جو دیکھیں گے وہی رائے قائم کریں گے، اور پھر وہ اپنی رائے کبھی بھی نہیں بدلیں گے، چاہے پھر آپ ان کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں۔ اس شام اسے حویلی واپس جانا پڑا۔ وہ زارا کے لیے جس قدر اداس تھا اس کا بیان بھی ممکن نہیں تھا۔ زارا نے اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ شاید وہ خود اس صدمے سے گزر رہی تھی کہ یارم کی ماں نے اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ شاید وہ اتنی بدگمان ہو چکی تھی کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اس وقت مکمل پردے میں ملبوس ہے، تو کس طرح وہ کوئی غلط رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ اسے حقیقت میں افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں نیم اندھیرے میں پڑی دن کی اسی بات کو سوچ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار یارم کی ضد مانتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ قدم بھی اس پر بھاری پڑا تھا۔ نہ جانے آج کل کی لڑکیاں کس طرح ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ان کی عزت کی جانب انگلی نہیں اٹھاتا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یارم اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کبھی بھی یارم کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ اگر وہ لوگ آسمان کی وسعت تھے تو وہ زمین کی گہرائی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی فیملی میں صرف ایک باپ جو دن رات محنت کر کے کماتا اور اپنی 3 بیٹیوں کو عزت سے پڑھا رہا تھا۔ اگر وہ کچھ بھی غلط کرتی تو اس کی 2 بہنوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو جاتا، اور باپ کی ضعیفی بھی۔ ایک آخری آنسو کو اپنی آنکھوں سے پونچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھا لی۔ ہر دعا میں وہ بس یارم کا ساتھ مانگتی تھی، لیکن اس بار اس کی دعا مختلف تھی۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دے، میرے دل میں موجود اس کی محبت کو قرار بخش دے، یا پھر مجھے وہ راہ دکھائیے جو میرے لیے نیک ہو، جو میرے لیے عزت کا باعث بنے۔ کس طرح اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا اور یارم کے پاس چلی گئی، حالانکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ کہیں بھی باہر نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کے پردے کو
طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے حقیقت میں بد کردار لڑکی سمجھنے لگے، یا پھر وہ کہیں باہر بیٹھی ہو اور اس کا باپ گزرتے ہوئے اسے دیکھ لے۔ یہ چند ایسے وہم اور ڈر تھے جو اس نے اپنے دل میں پال رکھے تھے اور جنہوں نے اسے کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے سے روک رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یارم کو ایک عرصہ اس نے اپنے وجود اور اپنی ذات کے ذرے ذرے سے دور رکھنا چاہا، لیکن وہ مستقبل اپنی محبت پر ڈٹا رہا، اور اس روز وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محبت نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں تم سے تمہاری زندگی کے چند حسین پل مانگ لوں۔ میں تمہاری زندگی میں نہیں بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو سنوار لینا چاہتا ہوں۔ زارا، خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ جبکہ وہ بے ساختہ 2 قدم دور ہو کر پلٹنے لگی تھی۔ اگر تم نے آج مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں کھڑے کھڑے خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ دہل اٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یارم اس حد تک جذباتی پن پر اتر آئے گا۔ خدا کے لیے میری عزت کا خیال کریں۔ ارد گرد سے گزرتے ہوئے لوگ اسے تماش بین کی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک یارم نے صرف اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حسین تھیں، لیکن اتنی حسین نہیں کہ وہ یارم کو عاشق بنا دینے کی طاقت رکھتی ہوں۔ اسے اگر عشق ہوا تھا تو اس کے وجود سے، خود کو پھونک پھونک کر رکھنے والے کردار سے، اور اس کی شفاف نیت سے، اور پھر وہ بھی اس کے سامنے ہار گئی۔ اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ خود یارم کا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی زندگی میں ایک خوبصورت خوشبو کے جھونکے کی طرح آئے اور اس کی پوری زندگی کو سنوار دے۔ اس شام شیراز صاحب کی بات مانتے ہوئے حویلی تو آ گیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی آنے کے بعد ایک اور قیامت اس کی منتظر ہوگی۔ اس روز اس کی ماں نے کھلے لفظوں سے اسے کہہ دیا کہ وہ اس کے لیے عشا کو پسند کر چکی ہیں۔ عشا اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور اس کے والدین کی پسند بھی۔ مما، مجھے عشا جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں زارا سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے انہیں سمجھانا چاہا جب شمائلہ بیگم نے کھڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو یارم، اور میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اس لڑکی کے لیے ہمارے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ۔ بات اس سے پہلے کہ تمہارے بابا تک پہنچ جائے، تمہیں ہر حال میں عشا کے ساتھ کو قبول کرنا ہوگا۔ ہم صبح ہی ان کے گھر جا رہے ہیں نکاح کی تاریخ لینے، اور اس کے بعد جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کمرے میں پڑی ہوئی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آخر مقدر اس کے ساتھ اس طرح کی چال کیسے چل سکتا تھا؟ جب اس نے دل میں، دھڑکن میں اور اپنے جذبات پر زارا کو سوار کر رکھا تھا تو پھر کیسے وہ عشا کا نام لے سکتا تھا؟ حالانکہ اس نے ایک عرصہ لڑکیوں سے دوستی رکھی تھی، ایک عرصہ وہ خود ان محفلوں کا شیدائی رہا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ایک پاک باز بیوی کی خواہش تھی، ایک باکردار لڑکی کی جو اس کی نسل سنوار دے۔ جبکہ اس کے والدین یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کوئی لا ابالی اور غیر ذمہ دار لڑکا نہیں بلکہ ایک جوان مرد ہے جو اس یونیورسٹی میں بطور لیکچرار کام کرتا ہے، اور ان کے سامنے وہ یونی کی ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جس نے ان کے بیٹے پر اپنے حسن کا جادو کر کے ان کے بیٹے کو پھنسا رکھا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اگلے روز بھی وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پوری رات اس نے زارا کے نمبر پر کالز کیں اور اسے کئی میسیجز بھیجے تھے۔ جب زارا نے فجر کے وقت اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے یہی کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو جائز طریقے سے اپنے والدین کو میرے دروازے پر لے کر آؤ تاکہ میں اور آپ ایک مقدس رشتے میں منسلک ہو جائیں، ورنہ پھر مجھے کال مت کیجیے گا۔ اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی اور وہ دوبارہ اسے کال نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا کہ شمائلہ بیگم کبھی بھی اس کی اس بات کو نہیں مانیں گی۔ اگر وہ ضد پر بھی اتر آتا تو شیراز صاحب کہیں بھی اس کی یہ ضد پوری نہیں کرتے، کیونکہ وہ عشا کے والدین کو زبان دے چکے تھے۔ لیکن زارا نے بھی اس کے لیے ہر دروازہ بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب ایک مقدس اور مضبوط رشتے کے علاوہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور اگلے روز اسے مجبوراً اپنے ماموں کے گھر عشا کے رشتے کے بارے میں ملاقات کرنے کے لیے جانا پڑا۔ وہ سخت بد دل تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے دل میں دعا مانگی تھی
کہ عائشہ اسے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دونوں پہلی ملاقات کر رہے تھے، اس کے ماموں کی بیٹی تھی وہ، اور بار بار وہ اس سے مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ کبھی بھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو، کیونکہ عائشہ اس کے مطابق نہیں تھی۔ ہم تو پہلے ہی یہ طے کر چکے ہیں کہ عائشہ ہماری بیٹی ہے، آپ اسے جلدی سے بلا دیجیے اور پھر نکاح کی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چند ماہ بعد رخصتی ہو جائے گی۔ نہ جانے انہیں نکاح کی اتنی جلدی کیوں پڑ گئی تھی، جبکہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد واقعی عائشہ کو بلا بھیجا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ناگواری سے نظروں کو جھکا لیا تھا۔ وائٹ جینز میں پنک کلر کی ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بے باک نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں بس صدقے واری جانے والی نظروں سے عائشہ کو سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ عائشہ ان کی پسند تھی۔ حالانکہ زارا میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے ہزاروں عیب نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ بالآخر اس روز نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی، اور 2 دنوں کے بعد ہی شہراز صاحب نے اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس بار وہ اسے شہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن عائشہ کے ساتھ مضبوط بندھن میں باندھنے کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر ان فضاؤں میں جائے اور ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ گھر آتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ یہ ہے آپ کی پسند؟ اس کی ڈریسنگ دیکھی تھی آپ نے؟ کیا عزت دار لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں؟ جبکہ شمائلہ بیگم بالکل ٹھنڈے ٹھار انداز میں اس سے مخاطب تھیں۔ لڑکیوں کی عزت کا اندازہ ان کے خاندان سے لگایا جاتا ہے۔ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور اس میں ایسا کوئی نہیں جس سے تذلیل کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ صرف اسی لیے کہ وہ آپ کی پسند ہے مما، ورنہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ایک لڑکی میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے شہراز صاحب کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ آج وہ ان کے سامنے ہی انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن عائشہ کبھی بھی کسی غیر محرم کے ساتھ اس کے فلیٹ میں نہیں پائی جاتی۔ شمائلہ بیگم نے گہرا طنز کرتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ آپ غلطی کر رہی ہیں مما، آپ پچھتائیں گی۔ آپ اپنی بھتیجی کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر رہی ہیں، جبکہ وہ بالکل پرسکون تھی۔ غلطی میں نہیں، غلطی تمہارے منہ بولتے جذبات کر رہے ہیں، جو اس وقت تمہارے سر پر کسی بلا کی طرح سوار ہو کر تمہیں صرف اور صرف غلط راستہ دکھا رہے ہیں۔ ماں باپ کا چناؤ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے انتخاب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، ہم تمہارے غیر نہیں ہیں۔ نہ جانے آج کل کے والدین اپنے بیٹے کی پسند کو کس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ محض اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا کہ ایک لڑکی ان کی نہیں، ان کے بیٹے کی پسند ہے، اپنی اولاد کے حق میں یہ کس قدر ناانصافی اور غلط فیصلہ ہے۔ اس عائشہ کے ساتھ کبھی بھی اپنی شادی قابل قبول نہیں تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی پسند کو ٹھکرا کر بھی وہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ اس روز اس نے آخری بار التجا کرتے ہوئے زارا سے بات کرنے کی درخواست کی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو تبھی میرے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا، ورنہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو بد کرداری کے داغ کو اپنے ماتھے پر سجا کر تم سے تعلقات استوار کرتی رہے۔ اس نے 2 ٹوک بات کی تھی اور موبائل رکھ دیا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ زارا سے آخری بار بات کر چکا ہے، اور اسی خیال نے اس کے دل میں ادھم مچا رکھا تھا۔ محبت آسان نہیں ہوتی، اور پھر اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے محبت سے بچھڑ جانا۔ وہ زارا سے بچھڑ رہا تھا۔ ایک طویل عرصہ اپنے دل میں اس کی خواہش کو پالنے کے بعد اس سے بچھڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن شاید دونوں کی تقدیر میں یہی لکھ دیا گیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد وہ حقیقت میں عائشہ کے گھر نکاح کے لیے موجود تھا۔ اس روز بھی اس نے نکاح کے لیے ایسے ہی لباس کا انتخاب کیا، کریم کلر کے اس خوبصورت ڈریس کے جالی دار بازو اور ڈیپ گہرا گلا سب سے پہلے اس کی نظریں وہیں جا کر رکی تھیں، لیکن تب تک ایجاب و قبولیت کے مراحل سے گزر چکا تھا، اور ان مراحل سے گزرتے ہوئے بھی اس نے اپنے دل کو کتنا سمجھایا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ بار بار اپنے دل کی خواہش کو مار کر وہ اس مقام پر پہنچا تھا، اور پھر آخر کار وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ عائشہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ جو سوچتا تھا کہ زارا کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا محض اس کے دل سے کی گئی خیانت ہوگی،
آج وہ یہ خیانت بھی کر چکا تھا۔ شاید مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ سب کچھ مقدر کے حوالے کرتے ہوئے اس نے ہار مان لی۔ زارا اپنی ضد پر قائم تھی اور اس کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے ماں باپ نے عشا کو اس کے حوالے کر کے جو ناانصافی اس کے ساتھ کی تھی وہ تاعمر بھولنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عشا جیسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ وہ ساری زندگی اس کے لیے وبال جان ثابت ہوگا جب تک کہ وہ خود میں سدھار پیدا نہ کر لے، اور اس بات کا اسے ممکن حد تک یقین تھا کہ وہ کبھی بھی خود میں سدھار پیدا نہیں کر سکتی۔ چاہے پھر جو بھی ہو جائے، فطرت کبھی نہیں بدل سکتی، اور یہ عشا کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ بے باک نظر آنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور پرکشش بننے کی کوشش میں بے حیا بن جانا، شاید سب کچھ اس نے عادت کے طور پر اپنا لیا تھا، جس سے روگردانی کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جبکہ دوسری جانب عشا اسے پا کر بے پناہ خوش تھی۔ اس روز بھی وہ دلہے کے روپ میں بے پناہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا سراہے جانے کے قابل، ایک پرکشش اور سنجیدہ مرد جس نے ایک عمر رنگین رنگوں میں گزار دی، لیکن اب آ کر حقیقت میں اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب رنگ تو سیاہ ہے۔ اصل رنگ تو وہ ہیں جو جائز طریقے سے اس کے سامنے کھل کر ظاہر ہوں، اور پھر وہ خود کو انہی رنگوں میں ڈھال لے۔ وہ ڈیلی یونی کے بعد حویلی واپس آ جاتا، لیکن کبھی کبھار خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اپنے پسندیدہ فلیٹ میں رک جاتا، اور شیراز صاحب اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا کرتے تھے۔ نوجوان خون تھا اور نہ ہی وہ اس پر یوں پابندیاں عائد کر سکتے تھے۔ اب وہ جہاں جاتا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا نکاح ہو چکا تھا عشا سے، اور کم سے کم وہ نکاح سے پھرنے والا نہیں تھا۔ اس روز ایک بار پھر فلیٹ میں آتے ہوئے اسے زارا کی یادوں نے گھیر لیا۔ کتنا خسارہ ملا تھا اسے محبت میں، صرف وہی جانتا تھا۔ زارا اس کی نہیں بن پائی، اور ایک انچاہے وجود کو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد سے عشا کے کتنے ہی میسیجز اور پکچرز اسے رسیو ہوئی تھیں، لیکن اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہی تو مسئلہ تھا اس لڑکی میں، وہ خود ہی اس کے سامنے بچھی چلی جاتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ زارا اب یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اس بات کو زیادہ ہی دل پر لے چکی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ یارم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، یعنی ان دونوں کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنی ہی دیر وہ فلیٹ میں تنہا بیٹھا رہا، کوئی بھی چیز اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر گاڑی نکالتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب بڑھا دیا۔ شاید حویلی جا کر وہ کچھ پرسکون ہو جائے یا خود کو کام میں مصروف کر لے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ حویلی پہنچنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ عشا یہاں آ چکی ہے۔ شاید نکاح ہونے کی دیر تھی، وہ کسی کے انتظار میں تھی، ماموں بھی ساتھ ہی تھے۔ اس نے گزرتے ہوئے سرسری ساؤن لوگوں کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شمائلہ بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کی حرکت پر پردہ ڈال دیا۔ دراصل یونیورسٹی سے واپس آ کر اس کی طبیعت کافی تھکاوٹ کا شکار ہوتی، اسی لیے سب سے پہلے آرام کرتا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، میں خود جا کر انہیں دیکھ آتی ہوں۔ عشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ یارم کے کمرے کی طرف تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کمرے میں جھانک کر اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ اس وقت فریش ہونے گیا تھا۔ اندر آتے ہوئے وہ بیڈ پر مطمئن سی بیٹھ گئی۔ ایک محبت بھری نظر اس نے سارے کمرے پر ڈالی اور پھر ایک آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ریڈ کلر کی ٹاپ میں اس کا دھودیا رنگ واقعی چمک رہا تھا، جبکہ براؤن بالوں کو اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، جب یارم تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ اس کا شرٹ لیس وجود دیکھ کر عشا کے چہرے پر ایک بے باک سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر یارم کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھوپھو نے بتایا کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو سوچا آپ کی خبر لے لوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے ناز سے یارم کے قریب آتے ہوئے کہا، جب یارم نے ایک نظر ناگواری سے اس کے حلیے پر ڈالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا سکتی ہو، اس نے روکھے سے انداز میں کہتے ہوئے شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے عشا نے آگے بڑھتے ہوئے کھینچ لیا۔ بیوی سے کیسا پردہ؟ اب میں آپ کی بیوی ہوں، ریلیکس رہیے،
یہ عجیب و غریب حرکت یارم کو ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی قسم کی سختی کرے گا تو شمائلہ بیگم گھر سر پر اٹھا لیں گی، اور ویسے بھی عشا اس وقت ان کے گھر میں صرف ایک مہمان تھی۔ اسے بادل ناخواستہ خاموش ہونا پڑا۔ شرٹ کو ہاتھ مت لگاؤ، مجھے واپس کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ عشا کا دل کافی برا ہوا۔ وہ یارم کو پسند کرتی تھی، لیکن یارم اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ کافی ناراض لگ رہے ہیں، اس نے شرٹ یارم کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے پوچھا، جب یارم نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور دھکیل دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے ذرا برابر تمہاری یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ شرمندگی اور بے عزتی کے احساس سے ہی عشا کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ شخص اس سے جس لہجے میں بات کر رہا تھا، آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس نے اچانک ہی اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ یارم کو بھی اس پر بے حد غصہ تھا۔ میرے کمرے سے جاؤ تم۔ وہ بس ایک ہی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ جب وہ پیر پٹکتے ہوئے اسے دیکھ کر کمرے سے چلی گئی، یارم کا غصے سے برا حال تھا۔ نہ جانے اس کے ماں باپ نے اسے اندھے کنویں میں کیوں دھکیل دیا۔ سر پکڑ کر ایک بار پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مایوسی اس کے ارد گرد پھیل چکی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں وہ کیسے برداشت کرتا، جس سے صرف ایک پل کے لیے وہ کمرے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور 2 ماہ کے بعد اس کی ماں نے رخصتی کی رٹ لگا رکھی تھی۔ یقیناً اس کی زندگی تباہ ہونے والی تھی۔ خود عجیب و غریب سوچیں بنتے ہوئے وہ کافی دیر خود سے لڑتا رہا اور پھر لیٹ گیا۔ اس وقت اس کے دماغ کو صرف اور صرف سکون کی ضرورت تھی، جو اسے آرام کرنے کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ اگلا آنے والا ہر دن اس کے لیے اسی طرح امتحان لے کر آتا۔ وہ جب عشا کو دیکھتا غصے سے اس کا خون کھول اٹھتا، لیکن شمائلہ بیگم نے اسے اچھا خاصا سر پر چڑھا رکھا تھا۔ شمائلہ بیگم کو اس کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی تھی، اور شیراز صاحب بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے، اسی لیے ان دونوں کے سامنے اس کی کچھ بھی نہیں چل پاتی۔ عشا بے باکی سے اس کے کمرے میں آ جاتی، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی اور اسے اپنی باتوں میں الجھاتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ شخص اس قدر ضدی تھا کہ وہ عشا کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عشا کو جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے ذرا برابر اچھا نہیں لگتا اس کا بے باک لہجہ اور لڑکوں جیسا حلیہ۔ جو بھی تھا وہ اب اس کے نکاح میں تھی اور اس کی بیوی تھی۔ زارا یونی نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے خود بھی یونی سے آف لے لیا۔ وہ فی الحال صرف اور صرف اپنے متعلق سوچنا چاہتا تھا، لیکن اوقات اور حالات اسے مزید اتنی ہی گہرائیوں میں دھکیل رہے تھے۔ اس روز بھی اسے عشا مارکیٹ میں عجیب و غریب حلیے میں نظر آئی۔ نیلے رنگ کی سلیو لیس شرٹ میں وہ خود کو ظاہر کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اپنی دوستوں کے جھمکٹے میں چلتی ہوئی عشا کو اس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ اس بار وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس کے قریب چلا آیا، جبکہ یارم کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس کے دوستوں کی نظروں میں بھی ستائش ابھر آئی تھی، جبکہ یارم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو سے اسے تھام لیا۔ وہ جس طرح اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا، اسے کافی عجیب احساس ہو رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے یارم، یہ سب کیا ہے؟ ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو مسلسل اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص تو گویا اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے اسے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اپنا آپ لوگوں کو دکھانے کا، آج میں تمہارے سارے شوق اتار دوں گا۔ اس نے جس سنجیدہ لہجے میں کہا تھا وہ بس حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی سوچ کا شکار ہوگا۔ آج سے پہلے یارم نے جتنی بار اس سے ناگوار اور مغرور لہجے میں بات کی، وہ اسے صرف اور صرف یارم کی مغروری سمجھتی تھی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ یارم اسے پسند کرتا ہے اور اس کی فطرت سے واقف ہے۔ اسی لیے تو اس نے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی کے روپ میں اپنایا ہے۔ انکار بھی تو کر سکتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے، میں کسی کو لبھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اسے ہر روز کی بے عزتی کا احساس اب جلانے لگا تھا۔ اسی لہجے میں اس نے یارم کو باور کروا دیا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ خود کسی کے لیے کشش کا سامان بن جاتی۔
نہ جانے یارم نے اس کے لیے کس طرح کی سوچیں پال رکھی تھیں۔ اسے حقیقت میں افسوس ہوا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کی فطرت کو۔ صرف اور صرف خود کو بکاؤ مال بنانے کے لیے تم لوگ یہ حلیہ اپناتی ہو۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تم میری ماں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ میں اچھی طرح واقف ہوں تمہاری تربیت سے۔ اس نے مزید زہر اگلتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ چھوڑیے مجھے یارم، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ۔ عشا کو اس کی باتیں سخت ناگوار گزری تھیں۔ وہ شخص اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ جبکہ یارم نے گاڑی لاک کرتے ہوئے خاموشی سے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا۔ عشا نے کافی ضد کی تھی، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جو بھی تھا، یارم اس کا شوہر تھا اور اسے کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید غصہ کرنے کے بعد اسے فلائٹ میں لے جا کر منانا چاہتا ہے یا جو بھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر نرمی چھائی ہوئی تھی۔ منہ موڑ کر شیشے سے پار دیکھتے ہوئے اپنی ناراضگی کا مکمل اظہار کر رہی تھی، لیکن مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ آج وہ اس مصیبت سے نپٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں چلتے ہوئے خوفناک ارادوں سے اگر وہ باخبر ہوتی تو کبھی بھی اتنی پرسکون ہو کر اس کے ساتھ سفر نہ کر رہی ہوتی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے اسے اترنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ اتر گئی۔ جو زارا کل یہاں آتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، عشا اس کے مقابلے میں پرسکون ہو کر اس کے فلیٹ میں چلی آئی۔ شاید اسے کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مقابل اس کا شوہر ہے اور اس پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے، یا پھر اس نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ مجھ سے ملنے کی اتنی بے تابی ہے تو پھر مغروری کس بات کی؟ عشا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارا غصہ اور موڈ کی خرابی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو قیامت اس کی منتظر ہے وہ اسے دیکھتے ہی صدمے میں چلی جائے گی۔ ہاں، تمہیں بہت شوق ہے نا اپنی خوبصورتی کو عیاں کرنے کا، تو میں نے سوچا تمہارا شوہر ہو کر اسے خراج تحسین پیش کر دوں۔ اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ جب عشا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ فلیٹ میں لا کر بس اس کی ناراضگی کو دور کرے گا، اور چند محبت بھری باتیں، اس سے زیادہ اسے توقع نہیں تھی، جبکہ مقابل اسے بالکل عیاں کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یارم؟ اس نے حیران کن نظروں میں اسے دیکھ کر کہا، جبکہ یارم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہر وقت اپنے آپ کو میرے قریب رکھنا اور ہر ایک کے لیے کشش کا سامان بن کر چلنا تمہاری عادت میں شامل ہو چکا ہے، تو سوچا تمہاری اس عادت کو خراج پیش کیا جائے۔ اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بیڈ پر دھکیل دیا، جبکہ عشا کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ شخص اسے ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک طوائف کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب یارم کے غصے بھری گرفت اسے اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ تم جانتی ہو میں نفرت کرتا ہوں تمہارے کردار سے اور تمہاری سوچ سے، جس میں صرف غلاظت بھری ہوئی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتی، اور کھجا تم میری بیوی بن بیٹھی۔ وہ غصے میں اسے آئینہ دکھا رہا تھا، جب عشا کو اپنا آپ ہتک امیز محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ماڈرن لڑکی یارم کی پسند ہوگی اور یارم کے سامنے ظاہر ہونے میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ مقابل اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتا تھا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے عبایا میں چھپ کر رہوں؟ مرد کو بھی کمرے میں صرف ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، ایک طوائف نہیں جو ہر وقت اس کے سامنے قربت کے لیے بازو پھیلائے رکھے۔ اور افسوس زدہ بات یہ ہے کہ مجھے بھی بیوی کی جگہ ایک طوائف مل چکی ہے، جسے اگر نہ بھی پوچھا جائے تو وہ دستیاب رہتی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس سے مزید کچھ سنا ہی نہیں گیا۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چیخ پڑی، خدا کے لیے چپ ہو جائیے۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی، جبکہ یارم کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اسے کتنا ہرٹ کر دیا۔ عشا نے واپسی کا راستہ کس طرح طے کیا صرف وہی جانتی تھی۔
اپنے گھر میں آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ اور چہچاہٹ کی جگہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے لے لی۔ زبیدہ بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر تجسس ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلی آئیں جب اس نے دروازے کو اچھی طرح بند کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو گڑیا، میں ہوں آپ کی مما، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور کتنی ہی دیر کہتی رہیں۔ جب عشا نے کافی دیر کے بعد اٹھ کر دروازہ کھولا، اس کا الجھا سا حلیہ دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ جلدی سے عشا آگے بڑھتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مما، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا میں ایک طوائف جیسی ہوں؟ اس کے سوالات نہیں تھے، کوئی زہر تھا جو زبیدہ بیگم کے کانوں میں انڈھیلا جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں میرا بچہ، تم بہت اچھی ہو، تم سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں مما، میں بہت بری ہوں، اتنی بری کہ میں سب کے لیے قابل نفرت ہوں۔ میرا کردار بھی گندا ہے اور میری حالت سب کو اٹریکٹ کرنے والی ایک طوائف کی طرح۔ نہ جانے وہ کس بات پر اس قدر بدگمان اور خوفزدہ تھی۔ زبیدہ بیگم کو کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ کافی دیر اسے سمجھانے کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی، لیکن حقیقی بات کا علم عشا نے نہیں ہونے دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اپنی ماں کی نظروں میں بھی وہ ذلیل ہو جائے، کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اگر چند دنوں تک وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، اور پھر جب وہ کمرے سے باہر آئی تو گھر والوں سمیت دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اندر بدلاؤ محسوس کیا۔ ہر وقت چہکنے والی لڑکی کہیں خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی الماری سے سارے کپڑے نکال کر آگ لگا دی۔ اگر تمہیں ایک بیوی چاہیے تو میں تمہیں بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرو، مجھے قابل عزت سمجھو۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے یارم۔ ایک بار پھر اپنے جلتے ہوئے لباسوں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اس نے ان کپڑوں کے ساتھ اپنے سارے خواب اور اپنی خوشیوں کو بھی جلا دیا تھا۔ آج سے اس نے یارم خان کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، جس میں وہ اسے صرف بیوی کے روپ میں نظر آئے۔ اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، جبکہ شمائلہ بیگم اور زبیدہ بیگم کے لیے بھی یہ خاصی حیران کن بات تھی۔ جہاں اس نے ٹاپ اور جینز کے علاوہ کچھ پہننا سیکھا ہی نہیں تھا، وہی شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ سب کی نظروں کو حیران کر دیتی۔ یارم سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یارم بھی اپنے سر سے یہ مصیبت ٹل جانے پر کافی خوش تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب بس رخصتی کی دیر تھی، اور وہ انہی تیاریوں میں جھٹی ہوئی تھی۔ گھر کی خواتین کو علم ہی نہیں ہوا کہ اچانک کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ہنستی اور چہچاتی ہوئی لڑکی اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ پہلی بار سر پر دوپٹہ لے کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو کافی دیر دیکھتی رہی۔ وہ خود کو بھی کافی قابل عزت اور قابل محترم لگ رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کے حالے میں چھپے ہوئے میک اپ سے آرائش چہرے کو اس نے ہاتھ لگا کر چھوا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس پر کبھی سنجیدگی نہیں آئی تھی، اور آج اس چہرے نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر ہر گزرتے دن کے ساتھ یارم کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے عشا کے بارے میں کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے افسوس تھا تو اس بات کا کہ وہ زارا کو نہیں پا سکا، اور زارا جیسی بیوی کو پانا اس کے لیے صرف ایک خواب بن کر رہ گیا، جس کا مکمل ہو جانا اس کے لیے کسی ناممکن بات کے جیسا تھا۔ اپنے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی عشا کو اس نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا، جس نے گھونگھٹ اڑا کر اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ شادی کا، مہندی کا سارا فنکشن اس نے بنا اس کی جانب کوئی توجہ دیے گزار دیا، حتیٰ کہ اس نے اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور عشا کے لیے یہ بات بھی خاصی غمگین کر دینے والی تھی۔ کاش اسے پہلے معلوم ہوتا کہ یارم اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس کی زندگی میں نہ آتی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی اور اسے چھوڑ دینا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے شادی کی تیاریوں میں وہ اپنی تمام تر دلچسپی کے ساتھ ملوث رہی۔ وہ اپنے خاص دن کو کسی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف اور صرف یارم کی پسند کے لیے اس نے حجاب کا انتخاب کیا، اور اس کے ارد گرد والے لوگوں کے لیے بھی یہ خاصی حیرت زدہ بات تھی۔ حتیٰ کہ اس کے دوستوں نے بھی اسے گہرے طنز کا نشانہ بنایا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے صرف یارم کے لیے خود کو تبدیل کرنا تھا، اور ہر ایک رکاوٹ کو پار کر کے اس کے دل میں اترنا تھا، اور اس بات کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔
اسے حجاب کے حالے میں دیکھ کر جہاں دن میں یارم کو حیرت ہوئی تھی، وہیں ابھی اس کے لیے مزید حیرت کا باعث تھا۔ اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر یوں اپنا انتظار کرتے پانا اس کے لیے حیرت زدہ بات تھی، جبکہ وہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ بدقسمتی سے یہ سب کچھ تم پر جچتا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تم صرف کسی کو امپریس کرنے کے لیے ہی کر رہی ہو، نہ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ کڑوا تھا۔ عشا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ آہستگی سے اسے اکیلا چھوڑ کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنی بے حرمتی پر نالاں بیٹھی رہی، لیکن مقابل اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ رات جتنی حسین تھی اتنی ہی بھیگی گزر گئی، جبکہ اگلی صبح اس نے ایک بار پھر خود کو نیلے لباس میں ملبوس کرتے ہوئے یارم کی پسند کا مکمل خیال رکھا تھا۔ اپنے بالوں کو چٹیا میں باندھ کر اس نے کمر پر ہی چھوڑ دیا، جبکہ ہلکی پھلکی لٹیں اس کے دل نشین چہرے کو چھو رہی تھیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے یارم کو جگایا تو وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقیناً وہ اس حلیے میں بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اٹھ جائیے آنٹی، ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، اس نے آہستگی سے نرم نازک لہجے میں کہا۔ جب یارم نے اپنی آنکھوں کو مزید کھولتے ہوئے اسے دیکھا، دلچسپ، یعنی اب تم منافقت زدہ لہجہ بھی اپناؤ گی۔ جہاں پہلے اس کی چہکتی آواز اسے پسند نہیں تھی، آج وہ اس کے نرم و نازک لہجے پر بھی چوٹ کر رہا تھا۔ وہ شخص کسی صورت بھی راضی ہونے والا نہیں تھا۔ خاموشی سے قدم واپس بڑھاتے ہوئے چلی گئی۔ آنے والے چند دنوں میں اسے محسوس ہو چکا تھا کہ یارم اس پر توجہ دینے والا نہیں ہے، جبکہ وہ یہاں پہ سب کچھ یارم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور خود کو بدلنے کے لیے کر رہی تھی۔ اس حلیے میں خود کو دیکھ کر اسے اتنا حسین لگا کہ اب اس حلیے کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ اسے دل سے پچھتاوا تھا اپنی گزری ہوئی حالات پر، یعنی اس نے کتنی عمر گمراہی میں گزار دی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اب اس نے چھوڑ دیا تھا یارم کی پسند میں خود کو ڈھالنا۔ وہ اپنی پسند پر اتر آئی تھی اور اس کی پسند بھی انہی باتوں میں ڈھلنے لگی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا اور وہ عشا کے بدلے بدلے سے روپ کو محسوس کر رہا تھا۔ جہاں اسے پہل اندازہ ہوا تھا کہ عشا صرف اسے امپریس کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، وہیں اس کی مستقل مزاجی اور بدلے ہوئے رویے پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا۔ ایسا صرف وہ اسے دکھانے کے لیے کرتا تھا کہ وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کی ہر حرکت کو وہ خاصی توجہ سے نوٹ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس پر حق رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو زارا کی سوچوں سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اور بالآخر ایک روز یونی کے دروازے پر اسے زارا مل ہی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زارا کے قدم بھی بے اختیار رک چکے تھے۔ شادی مبارک ہو آپ کو، زارا نے آہستگی سے کہا اور وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے توجہ سے زارا کے چہرے کو دیکھا، لیکن وہاں پر کسی بھی طرح کے طنز کا شبہ تک نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے تم سے کیا کہنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے یا مستقبل کی امید لگانی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، زارا نے اس کی بات کو ٹوک دیا۔ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کر رہی۔ ہم دریا کے وہ 2 راستے تھے جنہوں نے ساتھ بہہ کر بھی نہیں ملنا۔ آپ میں اور مجھ میں زمین آسماں کا فرق ہے، اور میں اس فرق کو اچھی طرح جان چکی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں آپ کی زندگی کے لیے، اور آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ میری آنے والی زندگی کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی وہ نازک سی انگوٹھی اسے دکھائی، یعنی اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ایک بار پھر افسوس نے گھیرا۔ اپنے قریب رہنے والی لڑکی پر توجہ دیں، اسے اپنی محبت کا احساس دلائیے، اس سے پہلے کہ آپ اسے بھی زارا کی طرح کھو دیں۔ کسی کے کردار میں غلطی نظر آنا آپ کی سوچ میں موجود غلطی کا عکس ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ مقابل کا کردار ہی برا ہو، اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس روز شمائلہ بیگم کی سوچ پر گہری چوٹ کی ہے، لیکن یہ صرف شمائلہ بیگم کی سوچ پر لگائی گئی چوٹ نہیں تھی، بلکہ یارم کی سوچ پر بھی ایک گہرا طنز تھا۔ وہ خود بھی تو کسی کے کردار کو پارا پارا کر رہا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ ایک بد کردار اور بیہودہ لڑکی ہے، اور آج اس لڑکی میں موجود بدلاؤ پر بھی وہ اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھنے کی بجائے طنز بھری نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے۔ واپسی پر اس نے اپنی گاڑی کو اپنی پسندیدہ سنسان جگہ پر موڑ دیا۔ سمندر کی ریت پر بیٹھ کر وہ کتنی ہی دیر اپنی سوچ کا تجزیہ کرتا رہا،
اور پھر اس معصوم لڑکی کے حق اور خوشیوں پر ڈاکہ ڈالے بیٹھا۔ اس کی سوچ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بدل گئی۔ واپسی پر اس نے اپنی مرضی سے عشا کے لیے خریداری کی اور اس کے لیے چند گفٹس بھی خرید لیے۔ وہ جانتا تھا کہ شاید وہ حیرانگی سے ساکت ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے خود سے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کے سخت رویے اور حق تلفی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اسے زارا کی طرح کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں اس نے پہلے صرف اپنی کمزوریوں کے باعث زارا کو کھو دیا، اب عشا اس کے سامنے ایک واضح مثال تھی۔ کسی کی محبت کو پانا بھی نعمت خداوندی ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ احسان فراموشی۔ اس وقت وہ کمرے میں زبیدہ بیگم سے بات کر رہی تھی جب یارم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیزوں کو دیکھ کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنی پلکوں کو جھکا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ شمائلہ بیگم کے لیے ہو۔ اسے اتنی بھی خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے تھیں۔ جبکہ یارم نے آہستگی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں ماما، اس نے کہتے ہوئے موبائل آہستگی سے گود میں رکھ لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھ واضح طور پر کپ کپائے تھے کہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس نے بس 2 ٹوک بات کی تھی، اور وہ کتنی دیر خوش فہمی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر آہستگی سے اس کے ہاتھ سے وہ شاپنگ بیگ پکڑ کر ہلکے گلابی رنگ کی فراک جو ٹخنوں کو چھو رہی تھی، اس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور پھیلایا ہوا دوپٹہ اس نے کندھوں پر گرا لیا۔ بالوں کو کھلے چھوڑ کر ان میں اس کی پسند کے لائے گئے آویزے پہن کر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی مسکرا دی۔ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ اگر یہ خواب تھا تو بے پناہ حسین، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب اب حقیقت کا روپ دھار لینے والا ہے۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر یارم ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتا ہی رہا، اور پھر آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے اقرار کیا، وہ اس حلیے میں بے پناہ خوبصورت لگتی ہے، اتنی کہ اس کے دل کے تاروں کو چھوا جائے۔ عشا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ آہستگی سے یارم کے سینے پر سر ٹکا کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ آج تک اس نے ان لمحات کا کتنی بے چینی سے انتظار کیا تھا، صرف وہ جانتی تھی۔ مجھے معاف کر دو جانے من، میں اپنے ہر رویے کی تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ یارم اس سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ آج سے میں، مجھ سے منسلک سارے خواب، ساری خواہشیں اور سارے سنگھار، سب کچھ تمہارا ہے۔ جبکہ وہ بے قراری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ قیامت تک اسی طرح اظہار کرتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ محبت آج حق بن کر اس پر برسی تھی، اور اس نے اپنا دامن پھیلائے ہوئے اسے سمیٹ لیا۔ محبت کو سمیٹ لینا بھی عقل مندی ہے۔ اگر اسے ٹھکرا دیا جائے تو پھر ساری عمر پچھتاوے مقدر بن جایا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یارم کی محبت کو کھو دے، اور یارم بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھو دے۔ پہلی محبت کی طرح زارا ہمیشہ اس کے دل میں ایک خوبصورت یاد کی طرح رہے گی، اور عشا ہمیشہ اس کا عکس بن کر۔